الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی مذاکرے کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ بھی سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے کم کھانے پینے کے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اسی حوالے سے یعنی کم کھانے کے حوالے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر کوئی واقعہ ہو تو وہ بیان فرما دیجیے. ہمارے آقا ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فاقے تو بہت مشہور ہیں. یعنی ہمارے غوث پاک کی تو شان یہ تھی، جب آپ مجاہدات فرما رہے تھے مدین کے بیابانوں میں، مدین کے بیابانوں یعنی جنگلوں میں ویرانوں میں مدتوں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا. 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا. پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا. پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا. گری پڑی چیز سے مراد یہ کہ جیسے کہ وہ جنگلی بوٹیاں یا جنگلی پھل کہ جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سب کے لیے مباح ہوتی ہیں، وہ مراد ہوتی ہیں. نہ کہ کسی کی چیز گر گئی اور وہ لقطہ کہ اس کے مالک کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کی صورتیں ہوتی ہے ایسی بے قیمت چیز جن کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں تو وہ اٹھانے میں حرج نہیں ہوتی. لیکن ہر گری پڑی چیز ایسی نہیں ہوتی نا کہ جو پھینک دی جائے، بلکہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں گری پڑی چیز سے مراد یہی ہے کہ یا تو وہ جو لوگوں نے اس کو پھینک دیا، یا وہ کہ جو مباح ہو، جیسے کہ وہ جنگلی درخت ہوتے ہیں، ان کی بوٹیاں، ان کے پھل وغیرہ جو گر جاتے ہیں اور جو کھائے اس کے لیے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے غوث پاک جو تھے وہ اس طرح مجاہدہ کرتے تھے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں، تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا. اللہ اکبر. یہ حکایت میں آپ کو فیضان سنت جلد اول صفحہ 144 سے شروع کی ہے. ہمارے غوث پاک کی شان دیکھی آپ نے کہ گرے پڑے ٹکڑے اور جنگل کی گھاس یا پتی وغیرہ اٹھانا چاہتے اور دیکھتے کہ دوسرے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے فقراء اس کی تلاش میں، تو ان کی خاطر ایثار کرتے ہوئے غوث پاک فرماتے کہ میں نہیں اٹھاتا تھا، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا.
ایسا ایثار کا درس انہی کا حصہ تھا. ہم تو جب دوستوں کے ساتھ یا اس طرح بھائیوں کے ساتھ حال کھانے کا آتا ہے سامنے تو سارے ایثار کے درس بھول جاتے ہیں. نیت بڑی کی ہوتی ہے ایثار کی، لیکن جب وہ بریانی کی خوشبو آتی ہے تو سب جذبہ جو ہے ایک دم وہ خوشبو پر نثار ہو جاتا ہے اور جذبہ ایثار ختم. بوٹیاں اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، آلو کھینچ لیتے ہیں، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے نگلتے ہیں کہ کہیں میں بھوکا نہ رہ جاؤں، میرا دوست کہیں نہ کھا لے، اس اسلامی بھائی کے پیٹ میں نہ چلا جائے. ہم کیسے غوث پاک کے ماننے والے، ہم کیسے عاشقان غوث اعظم ہیں کہ ایثار کا خالی لفظ ہی سنا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کا کبھی پریکٹیکل کیا ہی نہیں، تجربہ کیا ہی نہیں. افسوس. مزید میرے آقا، میرے مرشد، میرے بغداد والے شہنشاہ فرماتے ہیں جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں قریب الموت ہو گیا تو پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی وہ میں نے اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا. اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا. وہ بیٹھ کر کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر لی. جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا. یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے اور آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا. میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا. مگر اس نوجوان کے پے ہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والو؟ میں نے کہا جیلان کا. تو وہ عجمی نوجوان بولا میں بھی جیلان کا ہوں. پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم مشہور عابد و زاہد اور ولی اللہ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے سونے کی 8 اشرفیاں دی تھیں. میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری تمام رقم خرچ ہو گئی. میرا 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن سے میں نے کھایا پیا نہیں. میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں، اضطراری حالت میں نے آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا. میں بہت خوش ہوا. میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی. اس نے قبول کی اور چلا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،